اس کے متعلق اللہ جل جلال قرآن کریم کے اندر ہی فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ جو آپ لوگ جس کتاب کی تلاوت کرتے ہو نا، اللہ جل جلال فرماتے ہیں اگر ہم نے اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا ہوتا نا تو پہاڑ اس کی خشیت کی وجہ سے، اس کے روح کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہ جنات کی وہ جماعت گزر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، الفاظ نے ایسا اثر کیا، اسی وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنے پر آمادہ ہوئے. ہم میں سے ہر شخص اللہ جل جلال کی توفیق کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال کرنے میں مصروف ہے. کوئی نوافل زیادہ پڑھ رہے، کوئی ذکر اذکار زیادہ کر رہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کر رہے. لیکن معاشرے میں جو اکثریت دیکھی جا رہی ہے نا، اس رمضان میں بھی پہلے بھی قرآن کریم کی تلاوت کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. اب قرآن یہ جو دو گندوں کے درمیان صفحے ہے، یہ بیسیکلی کتاب کیسی ہے؟ اس کے متعلق اللہ جل جلال قرآن کریم کے اندر ہی فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ جو آپ لوگ جس کتاب کی تلاوت کرتے ہو نا، اللہ جل جلال فرماتے ہیں اگر ہم نے اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا ہوتا نا تو پہاڑ اس کی خشیت کی وجہ سے، اس کے روح کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی یہ جم و جلال والی کتاب ہے اور اس میں تاثیر کتنی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں نا، مختلف احادیث ملتی ہیں. کسی حدیث میں کہ جنات کی وہ جماعت گزر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، الفاظ نے ایسا اثر کیا، اسی وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنے پر آمادہ ہوئے. زمار ازدی والا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دین اسلام کی تبلیغ شروع کی نا تو لوگوں نے بڑی پیشکشیں کی، آپ دین اسلام کی اشاعت کو چھوڑ دیجیے، ہم کو فلاں چیز بھی دیں گے، فلاں کام بھی کریں گے. سارے حربے استعمال کرنے کے بعد نا زمار ازدی ایک ایسا شخص تھا جو مکہ میں جادو اور اسیر وغیرہ کا علاج کیا کرتا تھا. لوگوں نے اس کو تیار کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. نعوذ باللہ آپ کو شاعر دیوانہ مجنون کہا جاتا تھا. جب زماد ازری گیا نا، جا کر کہنے لگا اے حضرت میں ایسے سے آپ کو پتہ ہے کہ جادو اور سحر کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتلائیں، میں کچھ پڑھ کر دم کرتا ہوں، آپ سے انقلاب ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی ساری بات سنی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسلمہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ یہ پورا خطبہ پڑھا. کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ کلمات دوبارہ سنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ پڑھا. حضرت فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اسلام قبول کیا. وجہ کیا؟ تاثیر کے الفاظ کے اندر اتنی، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے لیکن اللہ جل جلال کیا فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ پاک بلواتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر اتنی زیادہ تاثیر ہے. اگر اس کو ہم کمپیئر کریں آج اپنی زندگیوں کے ساتھ، حضرت ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں، کسی کی 60 سال 25 سال 23 سال 30 سال، اتنی عمریں ہو گئی ہماری. ہم ہر رمضان میں خصوصاً جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آخر میں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہونا بھی چاہیے میں نے 10 قرآن مجید پڑھے ہیں اس دفعہ، میں 5 قرآن مجید مکمل کیتے ہیں اس دفعہ. حضرت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹھیک ہے کہ ایک حرم کے بدلے اللہ جل جلال 10 نیکیاں دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام، وہ زمار ازری، وہ جنات کی جماعت، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے عمر بن خطاب جیسا رضی اللہ تعالیٰ اتنا روبدار شخص دل کس نے پگھلایا؟ قرآن کریم نے. آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں کہ ہم کتنے سال ہو گئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں؟ اس کی کوئی تاثیر ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہوا ہوگا؟ بالکل نہیں.
ہم بالکل آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں کار چلاتے ہیں، ہمارا حال بالکل ایسا ہو چکا ہے، روڈ کے سائڈ پہ نا ایک بورڈ لگا ہو، سائن بورڈ، اوپر لکھا ہو کیپ لیفٹ، بائیں جانا جانا ہے ہمیں، ہم منہ سے کہتے رہے کیپ لیفٹ، لیکن اسٹیئرنگ ہمارا دائیں جانا جا رہا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ہم اپنی پریکٹیکل لائف دیکھیں، اپنی عملی زندگیاں دیکھیں، اپنے شب و روز دیکھیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ جل فرماتے ہیں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ پھر ہمیں پکارتا ہے، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، پہلو کے جانے، ہر صورت میں ہمیں پکارتا ہے، لیکن ہم جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس کو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی۔ تو کیا ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ ہمیں جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن بعد میں ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان اللہ جل فرماتے ہیں دن پھیر پھیر کر کے لاتے ہیں۔ جب ہمارا کاروبار اچھا ہو، بلے بلے، بعد میں حضرت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، غیبتیں چغلیاں نہیں ہوتی، حضرت ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ فخر سے کہتا ہے یار 10 قرآن مکمل کیتے ہیں، وہ بندہ 10 اور رات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر، اس کے لیے زیادہ فائدہ۔ حضرت اس کی وجہ کہ وہ 10 اور رات ترجمے کے ساتھ پڑھنا ممکن ہے کہ اس بندے کی زندگی کو تبدیل کرے۔ آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو صرف پڑھیں نا، اس کو سمجھے کہ قرآن ہم سے تقاضا کن باتوں کا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ایک چیز ہے نا موبائل، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ اسلام 360 کس کے پاس نہیں ہے؟ عموماً کچھ لوگ تلاوت بھی اس پہ کرتے ہیں، ہر چیز۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو عام بندہ وہ نہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ گمراہ کر دے۔ نہیں، یہ کتاب بھی ایسی ہے، یہ بندے کو راہ ہدایت پر لے جانے کے لیے ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں۔ اور آج کل ویسا دور بھی نہیں ہے جیسا ہمارے اسلاف نے دور دیکھا، کسی دوسرے کے پاس حدیث ہے، 3 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کے لیے وہ اس بندے تک پہنچے۔ آج کل ہر محلے میں مساجد ہی مساجد ہے۔ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کسی آیت کی، کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی، آپ علماء سے رجوع کریں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے آپ پوچھیں۔ کوشش کریں گے حضرت کہ قرآن کریم کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم روزانہ 1 رکوع 2 رکوع پاؤ ترجمے کے ساتھ، نہیں، 1 آیت 2 آیت، خود ایسا اس کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے دلوں پر یہ بات اثر کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں اور ہمیں کہتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا